بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وإنک لعلی خلق عظیم۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دنیا سے رخصتی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمایاں پہلو، آپ کے اخلاق کے پہلو، آپ کی اطاعت کرنے اور آپ کے حقوق اپنے اوپر نافذ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب بھی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام انبیاء اور رسول کے امام ہیں، امام الانبیاء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے کی اور اس انداز سے ان کا تزکیہ کرتا ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جائے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی اللہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں دو چیزوں کی قسم اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم کے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون و دیوانے نہیں، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ یقیناً بلند عظیم اخلاق والے ہیں۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے وحی الہی ہی ان کا اخلاق ہے۔ اس لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کیا ہے، کیسا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھے، یعنی چلتا پھرتا قرآن پاک۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 25302 ہے، یعنی چلتے پھرتے قرآن کہہ سکتے ہیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن کا عملی نمونہ، عملی جامہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ ہے۔ واضح رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی گواہی صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتلائیے، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہ بعض صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح تورات میں بھی یہ صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صفات ہیں کہ آپ عرب لوگوں کے قلعہ ہوں گے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ نیز اس میں آپ کی یہ صفات بھی ہیں لیس بفظ ولا غیظ ولا سخاب بالاسواق۔ لیس بفظ، آپ نہ بد اخلاق ہیں، ولا غیظ، اور نہ سخت مزاج ہیں، ولا سخاب بالاسواق،
اور نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے ہیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، برائی کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 4838 نمبر حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے یہ پیارے نمونے قرآن کریم، تورات کی شہادت کے بعد اب آئیے اس کے متعلق کچھ صحابہ کی شہادتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت خدیجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، پیاری بیوی، ام المومنین، مومنوں کی ماں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پہنچتے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی ہرگز نہیں، آپ تو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور تہی دست کو کما کر کے دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے واقعات میں مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 4953 اور صحیح مسلم کی 160 نمبر حدیث ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکہ کے ایک پہاڑ جس کو جبل حرا یا جبل نور کہا جاتا ہے، اس میں جاتے تھے اور وہاں کچھ راتیں گزارتے، عبادت کرتے، اور وہ عبادت یہ تھی جو احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے تھے کہ مکہ کے لوگ شرک کیوں کرتے ہیں، یہ غور و فکر کرتے تھے۔ اور عبادت اس وقت صبح کی 2 رکعتیں اور شام کی 2 رکعتیں تھیں جو ملت ابراہیمیہ علیہ السلام پر لوگ چل رہے تھے، اور یہی 2 نمازیں تھیں جو پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت طواف کے علاوہ نہیں تھا، ذکر و اذکار۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہ سوچ اور فکر، یہ تفکیر اور یہ تدبر کرتے تھے کہ یہ انسان، یہ مکہ کے لوگ یہ شرک کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وحی نازل کی، اور آپ وحی کے بعد ان حالات سے جب گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں کہ یہ فرشتہ جو آیا یہ کون ہے، کس طرح آیا، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں پڑھا رہا ہے، کئی طرح کے اشکالات جو انسان نے اپنی پہلی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیے اور نہ کسی اس بارے میں کوئی رہنمائی کی۔ اچانک فرشتہ آتا ہے ایسی جگہ پر جہاں آپ اکیلے ہیں اور آپ کو پڑھنے کو کہتا ہے جو آپ پہلے نہیں پڑھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی طعنہ نہیں دیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جاتے تھے جنگل میں، کیوں پہاڑوں میں جا کے رہتے تھے، میں تمہارے ساتھ شادی کی، آپ مجھے چھوڑ کے جنگل میں جا کے راتیں گزارتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی طعنہ نہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کے جاتے تھے تو پھر ایسا ہی ہونا تھا جنگل میں رہے۔ ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ذمہ دار بیوی اور اعلیٰ اخلاق اور تسلی دینے والی بیوی بن کے دکھایا۔ اور پھر جب آپ گھر لوٹے، یہاں پر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنت ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہ جب خاوند گھر میں آئے اس کا استقبال کریں، وہ پریشان ہے تو ان کو تسلی دیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کریں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کیا کہا؟ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں پوچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کچھ دیر آرام کر کے اٹھے، اب آپ نے پورا قصہ اول سے لے کے اینڈ تک سنایا، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسلی دی، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، آپ کو طعنہ یا پریشان کرنے کے لیے مزید باتیں نہیں سنائیں، بلکہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ ساری باتیں کی جو ابھی آپ نے حدیث میں سنی ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ جب خاوند گھر میں آئے جو وہ کہہ رہا ہے وہ عمل کریں،
جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دیں اور اس پر توجہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ خامد گھر میں آئے اور آپ کے جسم سے ہاتھوں سے بدبو آ رہی، آپ نہائی نہیں، آپ نے اپنا پسینہ صاف نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو خامد کے لیے تیار نہیں کیا، جو ہمارے پاکستانوں ہندوستان کے معاشرے کے اندر یہ عام برائی پائی جاتی ہے کہ خامد کے آنے پر اس کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ تو ماں عائشہ، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے کو اپنائیں اور امت کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کی اصلاح کریں، ان کو ماں خدیجہ کی یہ سیرت اپنائیں، سنائیں کہ جب خامد گھر میں آئے تو پھر ان کا استقبال کیسے کریں اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کیسے کریں۔ کفار قریش کی گواہی، نبوت ملنے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق الامین، سچا اور امانت دار کہہ کے پکارتے تھے، اور اسی لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے۔ کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ پھر نبوت ملنے کے بعد جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کفار قریش کو جب پکارا، جب وہ آپ کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی یعنی صفا پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک آواز کہا ما جربنا علیک الا صدقا، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 4770 نمبر حدیث ہے۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ آپ نے جو بات کہی اور کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم ویسے ہی مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ لیکن وہی لوگ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی گواہی دے کر کے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، لیکن جب ان کو شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، اسی صفا پہاڑی پر جب ان کو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے کسی بیگانے نے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی، تبا لک لہذا جمعتنا یا سائر الیوم۔ زبان اجازت نہیں دیتی یہ برے الفاظ پکارتے ہوئے، کہتے ہوئے، لیکن سمجھانا مقصد ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ نبی کے خاندان کا ہے، یہ سید خاندان کی جڑ اور بنیاد ہے، نبی کا سگا چچا ہے، نبی کے دادا کا بیٹا ہے، نبی کے والد کا بھائی ہے، اتنا خوبصورت کہ اس کے چمکتے روشن چہرے کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، جیسے شعلہ دہکتا ہے ایسے اس کی گالیں دہکتی تھیں۔ اللہ نے ان چیزوں کا، رشتہ داریوں کا کوئی خیال نہیں اللہ کو۔ اللہ کو اگر خیال ہے تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس کا خیال ہے۔ اور ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کالا رنگ ہے اور حبشی النسل ہیں اور موٹے موٹے ہونٹ، موٹا ناک، موٹی آنکھیں، دنیاوی لحاظ سے جس کو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں خوبصورتی کی علامت نہیں کہا جاتا، نہیں سمجھا جاتا، وہ ہیں۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے سچا یقین کر کے مان لیا، پھر ایسا یقین کیا کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو نبی کا رشتہ دار نہیں، خوبصورت نہیں، یہ تو افریقہ کا ہے، یہ تو غلام ہے، یہ تو حبشی ہے، نہیں، بلکہ ان کے چلنے کے جوتے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور ادھر سگا چچا جب نبی کو بددعا دی، اللہ نے یہ نہیں کہا جو کہتے ہیں یہ ہم سید خاندان سے، ہم فلانے خاندان سے، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیں، شراب پئیں، سگریٹ پئیں، یہ ہم سید ہیں۔ ارے یہ تم صرف سید کی لڑی سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، پتہ نہیں ہو کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔
لیکن یہ تو سید خاندان کی جڑ ہے، اللہ نے اس کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ اللہ نے صورت نازل کر دی جو رہتی دنیا تک رہے گی، اور نبی کے اس گندے چچا کا گندا ذکر ہوتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ آگے پوری صورت بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو خیال کس چیز کا ہے؟ جو نبی کے طریقے پر نبی کی دعوت کو قبول کر کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ صرف محبت کام نہیں آئے گی، ابو لہب بھی محبت کرتا تھا لیکن نبی کے طریقے نہیں مانتا تھا۔ آج بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نبی کے طریقوں کو نہیں اپناتے، نبی کے اخلاق کو نہیں اپناتے، یہ سنت اپنے چہرے پر نہیں سجاتے۔ اور نبی نے ناچ گانے سے منع کیا۔ ناچ گانا نبی کا نام لے کر کے 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، کیا یہ نبی کا اخلاق ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اور صلح حدیبیہ کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی، تو اس وقت قریش کے کافرہ جس کے سربراہ ابو سفیان بن حرب تھے روم میں تھا، اور روم کے بادشاہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے سے پہلے ابو سفیان اور ان کے قافلے میں دیگر لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے۔ ابو سفیان بن حرب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے بادشاہ روم کو دیانتداری کے ساتھ جوابات دیے، جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ بولنا عرب میں اسلام سے پہلے بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت لگائی، یا کبھی تم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال۔ تو ابو سفیان نے کہا یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دو۔ یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامن رہنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ روم نے تمام سوالات کے جوابات سننے کے بعد ان کی توجیحات بھی بیان کی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی وہ کیسے جھوٹا نبی ہو سکتا ہے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، رب کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اللہ پر وہ جھوٹ نہیں گھڑ سکتے۔ اور تم نے جو یہ کہا کہ وہ تمہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں، نہیں وہ تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، صدقہ کرنے اور پاک دامن رہنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے جو یہ کچھ کہا اگر یہ برحق ہے تو ان قریب وہ میرے اس تخت بادشاہت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور مجھے یقین تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کرتا، اور اگر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا تو آپ کے قدم دھوتا، یعنی قدم دھو کے پیتا۔ بخاری شریف کی 7 نمبر، مسلم شریف کی 1773 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح صاحب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ میری تعریفیں کرنے لگے اور میرا ذکر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم بہ، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو میں نے جواباً کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ آپ جاہلیت میں میرے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، پس آپ بہت اچھے شریک تھے۔ آپ میری مخالفت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے جھگڑا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی 4836 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح معالم السنن میں لکھتے ہیں کہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات میں آسانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کر رہے ہیں۔
اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے، افشوا السلام، تم سلام کو پھیلاؤ، یعنی لوگوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھیلا دو اس کو، جس سے ملو سب کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے خوشگوار تعلقات قائم کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اس طرح تم سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ ترمذی کی 2485 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبين، ما له ترب جبين، صحیح بخاری کی 6031 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بلا کہتے تھے، نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے، اور نہ لعنت بھیجتے تھے، اور آپ ہم میں سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے تھے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اس طرح وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے زبان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاؤں گا۔ چنانچہ میں روانہ ہو گیا۔ میں کچھ بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پیچھے سے میری گردن کو پکڑ لیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انیس اذهبت حیث امرتک؟ قال قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے انس، تم وہاں گئے جہاں میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وانہ کان یقول ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ بیہودہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عادت تھی اور نہ آپ اس کی کوشش کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی 6035 نمبر حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ہزاروں نمونے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر اخلاق کی حد سے زیادہ کمی ہے۔ میرے بھائیو، نماز 5 وقت فرض ہے، اور روزے رمضان کے سال کے بعد فرض ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور اخلاق روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنائیں، اپنے اخلاق درست کریں۔ یہ اخلاق جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری عزت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ہمارے معاشرے کو درست کرنے کا ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے۔ لیکن آج اخلاق کو ہم مسلمانوں نے بہت چھوڑ دیا، اور نبی کے اخلاق کو اپنانے والے کفار وہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ دنیاوی لحاظ سے عزت میں ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کے اخلاق کو اپنا لیا، لیکن ہمارے نبی کو وہ نہیں مانتے۔ ان کا اخلاق ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا نام آج عزت سے لیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا نام دنیاوی لحاظ سے آج عزت سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ ہم نے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آئیے، ابھی بھی وقت ہے، موت سے پہلے آج سے ابھی سے اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، اپنی زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کیجیے، گالی گلوچ سے بچیے، لوگوں کی عزت کیجیے، لوگوں کو عزت دیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے،
تاکہ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے معاشرے کی زندگی بدل سکے، آپ کے خاندان کی زندگی بدل سکے، اور جب ہم دنیا سے جائیں اسی اخلاق کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاق کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔